إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق مالک رازق معبود برحق وہی داتا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں آپ کے سامنے یہ جو دونوں آیتیں یا دونوں سورتوں کی چند ایک آیتیں تلاوت کی گئی ہیں پہلی سورہ والتین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے تین کی قسم کھاتا ہے زیتون کی اور قسم کھاتا ہے بلد امین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کی قسم بلا وجہ نہیں کھاتے جس چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اسی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں انسانوں کو یا مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں کیونکہ اللہ ہی ان کا خالق مالک معبود سب کچھ ہے اللہ سے اوپر کوئی اور ذات نہیں تو کوئی بھی قسم مسلمان اگر کھائے گا تو صرف اللہ کی کھائے گا اور وہ بھی سچائی پر اور حقیقت پر جھوٹ بات پر اللہ کی قسم کبھی نہیں کھائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں اس کی ساری مخلوقات ہی کوئی بھی عبث نہیں پیدا کی اللہ نے ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب کسی نہ کسی پرپس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اللہ نے اسے کام کے لیے خاص ہر چیز کا ایک کام اور ایک مقام ہے لیکن باوجود اس کے چند مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کے پاس چند مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے تو جو مخلوقات کی اہمیت اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھتا ہے
اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتا ہے اور آگے اس قسم کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی ہے بلد امین کی، امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، کیونکہ امن و امان اللہ کو بھی بہت محبوب ہے اور ہر بندے کو بھی محبوب ہوتی ہے۔ جہاں امن ہے، جہاں امان ہے، جہاں سکون ہے، جہاں سلامتی ہے، وہاں ترقی ہے۔ جہاں امن و امان نہیں، جہاں بے چینیاں اضطرابیاں ہیں، وہاں کا سکون ختم ہے، وہاں کا سکون ختم ہے، وہاں کی ترقیاں منہدم ہیں، وہاں پر زوال جو ہے ان کے زوال کو وہ پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ترقی کا سب سے اہم سبب جو ہوتا ہے وہ امن و امان و سلامتی ہوتی ہے۔ تصور کریں اگر ایک گھر میں جو افراد خاندان ہیں اگر وہ آپس میں جھگڑتے رہیں تو کیا گھر میں سکون ہوگا؟ گھر کے جو بڑے ہیں سربراہ ان کے اندر کیا سکون ہوگا؟ وہ کیا اطمینان سے رہ پائیں گے؟ ایک بچہ دوسرے بچے سے جھگڑا کرتا ہے، دوسرا بچہ دوسری بچی سے جھگڑا کرتا ہے، باپ سے جو ہے بچے تو میں رہتے ہیں اور ماں باپ جو ہے بچوں سے، وہاں پر صورتحال کیا ہوتی ہے، اس گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہی آپ سمجھ لیں کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر محلہ ایک گھر ہے۔ اگر ایک محلے میں امن و امان ہے تو وہ محلے میں سکون ہے اور وہ محلے کی ترقی لازمی ہے۔ وہ لوگ محبت سے رہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جانثاری کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ہر ملک کی ترقی اور ہر ملک کی ترقی جو ہے منحصر ہے اس ملک کے امن و امان پر، اس ملک کی رعایا پر۔ اس ملک کی رعایا اگر وہ سکون سے ہے، وہ آپس میں محبت سے رہتی ہے، وہ مل جل کے رہتے ہیں، ایک اچھے مسلمان ہونے کا، ایک اچھے شہری ہونے کا اور ایک اچھے باشندے ہونے کا اگر وہ ثبوت دیتی ہیں تو کیا ہوگا؟ سارا ملک امن و امان میں رہے گا۔ اب جو سربراہ ہوں گے وہ اس امن و امان سے خوش ہو کر اپنے خزانے کھول دیں گے اور کریں گے کیا؟ اس ملک کی ترقی میں مزید کیا چیزوں کی رکاوٹیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، وہ اس کام میں لگ جائیں گے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوگا، وہاں ترقی ہوگی، وہاں کا انفراسٹرکچر بڑھے گا، وہاں پر ضرورت کی بھر ایجوکیشن کی یونیورسٹیز، تعلیمی جو ہے یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی، ہاسپٹلز قائم کیے جائیں گے اور اسی طرح سے تمام رفاہ عام کے کام ہوتے رہیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ممالک میں جو بدامنیاں، بے چینیاں چل رہی ہیں، وہاں کی وہ بنیادیں، وہ عمارتیں جو کسی تقویٰ کی بنیاد پر اور قوم کی ترقی کے لیے ٹھہرائی گئی تھی، آج ان بلڈنگوں کو اور ان عمارتوں کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں امن و سکون ختم ہو چکا ہے۔ ترقی اب رکنے کے بجائے ترقی رک نہیں گئی بلکہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر کی قسم کھائی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا اپنے امن و امان کا قریش مکہ پر۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البیت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اس گھر مکہ حرم بیت اللہ کے مالک، اس کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، کیونکہ جس نے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ تم بھوکے تھے، تم ننگے تھے، تمہیں کپڑا پہنایا، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں امن و امان عطا فرمایا۔ اب تم کیا کرو؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور تمہیں پوری دنیا کے جھگڑوں سے،
پوری دنیا کے ظلم و ستم سے بچایا، پوری دنیا میں تمہیں جو تمہارے ملک کو، تمہارے شہر کو امن والا بنایا، کوئی بھی مکہ کا نام لینے سے ڈرتا تھا، کیونکہ مکہ ایک ایسا تجارتی مقام بنا ہوا تھا کہ ساری دنیا اس سے کنیکٹڈ تھی، اور اللہ نے اس میں امن و امان، نہ صرف جب، آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے امن و امان رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکہ شہر کے اور اس کے اطراف و اکناف اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور جتنے مسلمان ممالک ہیں دنیا بھر میں، اللہ تعالیٰ اسے امن و امان سے ہی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب ہمارے اس ملک، اس شہر مکہ کو تو امن و امان والا بنا، اس بے امن کو قائم رکھ، اور یہ نہ صرف یہ، اور فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد، میری جنریشن کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔ وہ بت خواہ کھڑے ہو یا وہ لیٹے ہو، سارے بت ہیں، خواہ وہ مردے کی شکل میں ہے، خواہ وہ تصویر کی شکل میں ہے، کسی نے ان مردوں کی تصویریں بنا لی، کسی نے ان مردوں کی قبریں بنا لی اور انہیں پوجا جا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے آنے والے اہل و عیال کو اور میری امت کو کس سے بچانا؟ بتوں کی پوجا سے بچانا۔ اور وہی امت، وہی قوم کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد کہتے تھے، انہوں نے ہی کعبہ میں بت بٹھا لیا خود ابراہیم اور اسماعیل کا۔ یعنی زمانے کے ختم ہونے اور وقت کی دوری کے ساتھ ساتھ لوگ کیسے بدلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ہمارے تفکرات، یہی ہمارے خیالات کی تبدیلی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر چلیں، ہم اللہ کے احکامات پر چلیں، بجائے اس کے کرتے کیا ہیں؟ اس کے اندر پیچیدگیاں نکال کر فرقے بندیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فرقے بندیوں میں جیسے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیلی ڈوری چھوڑ دیتا ہے، اور اب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ٹکڑوں میں کام کر کے، الگ الگ ٹکڑوں میں علیحدہ فرقہ بندیاں بنا کر جو ہے اور بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں قوم اور ملت کا۔ جبکہ ایک جہتی اور اتحاد میں برکت ہے، ایک جہتی اور اتحاد میں برکت ہے، اور یہ برکت آپ کو یاد دلاتی ہے کیسے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستر پہ مل کے بیٹھو، سب مل کے کھانا کھاؤ، اس سے تمہیں برکت ہوگی، چیدہ الگ الگ وقتوں میں مت کھاؤ۔ آج ہمارے کھانے کا نظام دیکھیں گھروں کا، ایک وقت ایک بچہ آتا ہے وہ ایک وقت کھاتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ ایک وقت کھاتا ہے، وہ ایک وقت کھاتا ہے، اور کیا ہے گھر میں ہے بھی ایک ٹی وی میں مشغول لگا ہوا ہے، ایک کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، دستر پہ بیٹھنا نہیں چاہتا، اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دیا جاتا ہے، اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دیا جاتا ہے، اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دیا جاتا ہے، اور نبی کی سنتیں ختم، اور یہ برکت گھروں سے ختم ہو رہی ہے، ملکوں سے ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آج ہم اجتماع کو ہم جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، ہم لوگ مل جل کے رہنے، مل جل کے بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہے اور ہم اپنی جگہ۔ ہم سب ایک ہیں میرے بھائی، یہ مٹھی اگر ایک دفعہ پورے 5 انگلیاں بند ہو جائیں تو جو اس کی طاقت ہوتی ہے الگ الگ انگلی کی کبھی یہ طاقت نہیں ہو سکتی۔ ہم پورے ایک ہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، متحد رہیں، سارے کلمہ کو دنیا کے ساری دنیا کائنات میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ سارے ایک ہیں، ایک رب کے ماننے والے ہیں، ایک ہمارا خالق ہے، ایک ہمارا مالک ہے، ایک ہمارا کلمہ ہے، ایک ہماری کتاب ہے، ایک ہمارا منشور ہے، ایک ہی ہمارا مقصد ہے، اور ایک ہی ہمارا انشاءاللہ ٹھکانہ ہے، وہ ہے جنت۔ اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو ہم سب کو ایک رہنا ہوگا اور امن و امان کو قائم کرنا ہوگا۔ امن و امان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اپنے ملکوں سے جانے نہ دے، اپنے شہروں سے جانے نہ دے، اپنے گھروں سے جانے نہ دے۔ گھر میں امن رکھیں، اگر کسی بچے میں کوئی خرابی ہے اسے پیار سے سمجھائیں، اس کی غلطیوں کو سدھاریں، حکمت اور موعظت کے ساتھ، جھگڑ کر نہیں،
مار کر نہیں. ایسے ہی ایک دوست، ایک ساتھی، ایک محلے دار، ایک پڑوسی اگر وہ مختلف گروہ بندیوں میں، فرقوں میں پڑا ہوا ہے، اسے بلائیں حکمت کے ساتھ، کتاب و سنت کی دلائل کے ساتھ، اور اسے اس کے اندر محبت کو اجاگر کرے، اس کے اختلافات کو دور کرے اور پھر اسے متحد کرے اور شہر میں امن و امان، ملک میں امن و امان پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں ان مشرکین اور ان کفار کا جواب دے رہے ہیں جن کو کہا گیا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں عزت لیا جائے گا، ہمارے دشمن ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور ہمیں جو ہے ہمیں مستقر کہیں رہنے نہیں دے گی اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے ہمیں امن و امان سے رہنے نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے ان لوگوں کو حرم جیسے احترام والی جگہ پہ نہیں رکھا؟ باوجود اس کے ایسی بات کرتے ہیں. ہم نے حرم جیسے مکہ شہر اور حرم کے قریب میں حرمت والے شہر اور حرمت والے گھر کے پاس رکھا ہے ہمیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اور نہ صرف یہ کہ یہاں پر امن و امان ہے بلکہ وہ پھل، وہ رزق جو یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ رزق بھی پوری دنیا بھر سے یہاں پر لوٹ آتا ہے. اور یہ برکت آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں اور یہاں بھی دے سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صرف حرم مکہ ہی کو نہیں بلکہ اس کے اطراف و اکناف کو بھی امن و امان والا بنا دیا اور پھلوں اور رزق سے مالا مال اور سرفراز فرما دیا. آج جو بھی عمرہ یا حج پر جاتا ہے اس کی برکت دیکھتا ہے، کبھی وہ بھوکا نہیں رہتا. اپنا ٹیسٹ ہر کسی کا الگ الگ ہے. سارے مسلمان ہیں لیکن الگ الگ علاقے کے رہنے والے ہیں، الگ الگ جگہ کا کھانا کھانے والے ہیں، الگ الگ طرح کا کھانے والے ہیں. جو وہ چاہتا ہے وہ سیر ہو کے کھا کر آتا ہے. کبھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے وہاں وہ نہیں ملا. ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز میسر آتی ہے، ہر رزق ملتا ہے. اور وہی اللہ کا کرم ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی دنیا بھر کے پھل پکار ہیں. جو پھل ہم نے اپنے ملک میں کبھی دیکھے نہیں تھے، جو سبزیاں ہم نے نہیں دیکھی تھی، جو اناج ہم نے نہیں دیکھا تھا، وہ سارے اناج مدروس ہیں. جو چاہیے آپ لے لیجئے. بہت ساروں کے نام آپ کو پتا نہیں، لیکن جب آپ لے کر آتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، پسند آتا ہے تو آپ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ لا کے کھانے لگ جاتے ہیں. وہی چیز اپنے ملک میں جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ یہی احسان جتا رہے ہیں کہ جو ہے مومن ہونے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی تمہارا کوئی بات باتہ نہیں کرے گا. اللہ جس کا محافظ، پھر کسی کی اس کو ضرورت نہیں. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. لیکن سرکشی سے اللہ نے ہمیں روکا بھی ہے، نافرمانیوں سے اللہ نے ہمیں روکا بھی ہے. فرمایا وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تم سرکشی اور نافرمانی مت کرو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اے مسلمانوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسولوں کی، اور اطاعت کرو اپنے اول الامر کی. اپنے والدین، اپنے علماء، اپنے حکام، یہ سارے اول الامر میں آتے ہیں. یہ سارے اول الامر میں آتے ہیں. ان سب کی اطاعت ہم پر ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. اور سب سے بڑا آج المیہ یہی ہے کہ ہر مسلمان ہر اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے خلاف جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی امیر حبشی غلام کو بھی کوئی امیر بنا کے بھیج دے تو تم اس کی پوری اطاعت کرنا، اس کے خلاف نہیں جانا. اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر بات میں ہم امیر اور اپنے امیروں، اپنے علماء اور اپنے حکام اور قائدین کی شکایت اور برائیوں میں ہی لگے رہتے. ہم یہ نہیں دیکھتے
ایک گھر کو چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے آپ رات دن محنت کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو پالنے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں. آپ بھی لگے ہوئے ہیں, آپ کی بیوی بھی لگی ہوئی ہے, سب مل کے کام بھی کر رہے ہیں, گھریلو بھی کام کر رہے ہیں, باہر کے بھی کام کر رہے ہیں. سب کرنے کے باوجود بھی بچوں کی پرورش ویسی نہیں ہو پا رہی جیسے آپ چاہتے ہیں. تو اتنے بڑے ملک کو سنبھالنا آسان کام ہے؟ اتنے بڑے ملک کو سنبھالنا آسان کام ہے؟ اب وہ اگر سنبھالنے میں کہیں کمی کوئی کمی کوئی کوتاہی اگر ہو جائے کسی سے, تو ہم اس کے لیے دعا کریں یا ہم اس کے خلاف جائیں؟ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ یہ ہمارے مومن حکمران ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ تیرے ماننے والے ہیں, ان کی جو خطائیں کوتاہیاں ہیں یا رب العالمین انہیں تو معاف فرما. یا اللہ ان کو طاقت دے, ان کے اندر وہ علم اور وہ توفیق عطا فرما کہ تیرے حکم کے مطابق وہ سب کام کریں. آپ دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے حکام وہ ہیں جو اپنی رعایا کے لیے دعا کرے, اور سب سے اچھی رعایا وہ ہے جو اپنے حکام کے لیے دعا کرے. ہم دعا کریں اپنے حکام کے لیے اور ہم امن و امان کو قائم رکھیں. ہم راستے پہ جا رہے ہیں, راستے کے جو قوانین ہیں, جو مرور کے قوانین ہیں, ان مرور کے قوانین پہ ہم عمل کریں. ہم نے ڈرائیونگ لائسنس نکالا ہے, ہمارا یہ لائسنس ہمیں ہر چیز کی پرمیشن نہیں دے دیتا جیسے چاہے گاڑی چلائیں. اب ہم روڈ کے مالک اور ہم بادشاہ کنگ نہیں ہو گئے. ہم اپنی سڑکوں کا خیال کریں, ہم مسافرین کا خیال کریں, ہم راہگیروں کا خیال کریں, چلنے والوں کا خیال کریں. اسی طرح سے جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے پڑوسیوں کا, اپنے اطراف و اطراف کا, ہر مسلمان کا, ہر انسان کا خیال کرے گا تو کیا ہوگا؟ امن و امان قائم ہوگا. اور اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ یہی چیز ان کے امن و امان کو ختم کرے گی اور پھر ترقی رک جائے گی اور تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جن ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں, جن ملکوں میں پریشانیاں جھگڑے چل رہے ہیں, جہاں پر گروہبندیاں چل رہی ہیں, وہاں کی حالات دیکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں امن و امان سے رکھا ہے, ہمیں امن و امان سے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فاحيا الناس جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور یہی حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد, کسی نے بھی کسی جان کا قتل کیا, کسی نفس کا قتل کیا, کسی کو مارا, کسی کو قتل کر دیا بغیر کسی حق کے کسی نے کسی کو قتل کر دیا, تو یا پھر وہ فساد نہیں برپا کرتا. وہ انسان جس کا قتل کیا گیا ہے وہ معصوم ہے, نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس نے زمین میں فساد مچایا ہے اور اسے مارا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اگر ایک انسان کو کسی نے مار دیا, ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا, ساری انسانیت کا. آج کتنے قتل ہو رہے ہیں, کتنے قتل ہو رہے ہیں. مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برچھا مارا گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ کون ہے. جب پتا چلا تو کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا جا رہا. مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ جماعتیں, یہ تنظیمیں جو لوگوں کو ایسی پٹی بڑھاتے ہیں کہ جو ہے آپ مسلمان کو قتل کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا, وہ فلاں عقیدے کا, وہ فلاں عقیدے کا, وہ فلاں عقیدے کا. نہیں, یہ نہیں ہے اسلام. یہ نہیں. اسلام تو کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی جان کو ایک بھی انسان کو بغیر حق کے مار دیا, تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور حدیث یہ کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی کسی کا قتل کرے گا, جس نے پہلا قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے, اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا اس کا گناہ کا. یعنی یہاں تک جتنے قتل ہو رہے ہیں اس کو بھی اس کا گناہ مل رہا ہے. آپ تصور کریں قتل کا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے.
کہ انسانیت ساری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ہے. ایک چڑیا یا ایک بلی کے بچے کو ہاں حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. ایک عورت اپنے بلی کو جو ہے وہ باندھ کے رکھی, کسی دعوت میں چلی گئی, بھول کے, حالانکہ جان کے نہیں, بھول کے اپنے گھر میں باندھ کے چلی گئی. ہفتے بھر بعد آئی تو دیکھا کہ وہ بلی مری ہوئی تھی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بلی کی موت بھوکا رکھنے, اس کو مار دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک بلی غلطی سے مر گئی تو اس عورت کو اس غلطی کی وجہ سزا یہ دی گئی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اور ایک کتا پیاسا بلک رہا ہے پیاس سے, اور ایک ایسی عورت جو جہنم جس پر واجب ہو چکی ہے, اتنی بری عورت ہے, اتنی گناہگار عورت ہے, وہ عورت اس کتے کو دیکھتی ہے کہ پانی کا جہاں پر بھی تھوڑا سا اثر پڑا ہوا ہے وہاں پر چاٹ رہا ہے پیاس سے, وہ بلک رہا ہے. وہ جا کے اپنے موزے یا اپنے کسی کپڑے میں یا کسی چیز میں پانی لا لا کے اس کتے کو پلاتی جاتی ہے حتیٰ کہ کتا نہیں چلا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا, اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اسلام. آج ہر مسلمان ہر داڑھی والے کو دیکھ کے لوگ تصور کر رہے ہیں کہ یہ فلاں ہوگا, یہ ایسا ہوگا, وہ ویسا ہوگا, یہ جو ہے امن و امان کو ختم کرنے والا ہوگا. نہیں, ہر مسلمان کا کام ہے, خواہ وہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ امن و امان کو قائم کرے, امن و امان کو برقرار رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور. الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ, جو بھی کسی کا قتل, کسی جان کا, یہاں لفظ مسلمان کا لفظ نہ تو اس آیت میں آئے گا اور نہ ہی اس حدیث میں آیا ہے. لفظ مسلمان ہی نہیں, کسی بھی انسان کو کوئی قتل کر دے گا جان بوجھ کر, وہ ایسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشبو ہی نہیں آئے گی, وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ خوشبو, جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پر بھی اگر تم ہوگے تو وہاں سے بھی آ جائے گی, اتنی دور سے بھی آ جائے گی. پتہ یہ چلا جنت تو درکنار, جنت سے 40 سال دور تک بھی وہ جو ہے شخص نہیں پہنچ سکتا ہے جو کسی کو, کسی بھی جان کو کسی غیر وجہ کے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. خطبہ تو بہت ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا یا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں, اپنے آپ کو نبی کی سنتوں پر قائم کریں, اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے. تو ان کا امتی کیسا ہونا چاہیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہترین نمونہ ہے. تم چلو تو ان جیسے, تم پھرو تو ان جیسے, تم کھاؤ تو ان جیسے, تم گفتگو کرو تو ان جیسے, تم معاملے داری کرو تو ان جیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی امن و امان کو پھیلائیں. صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا امن پیدا کر دیا تھا. وہ ملک, وہ قبیلے, مدینہ میں جب گئے تو سب سے پہلے قبیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے, جو جھگڑے تھے, ان سب کے درمیان معاہدے کرائے اور ان کے امن کو قائم کیا. مکہ والوں سے مدینہ والوں کے معاہدے کروائے, اس طرح سے ان کے امن کو قائم کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور تک امن پھیلایا، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ وہاں بیٹھ کر وہ لوگ پریشان ہوتے رہے۔ وہ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہی طریقہ عمل رہا تو وہ کل کو ہمارے پاس بھی آ جائیں گے، ان کی حکومت یہاں ہوگی۔ اور واقعی ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قیصر و کسریٰ نے کا بھی جو ہے پورے ممالک اور جو ہے روس اور روم اور فارس وغیرہ بھی مسلمانوں کے ہو گئے۔ کیوں؟ امن و امان، امن و امان اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق بہت ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے نرم ہیں۔ اگر آپ نرم نہ ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اتنے نرم نہ ہوتے تو یہ آپ کے اطراف و اکناف میں جو جمگھٹا لگا ہوا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ ایمان کی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کفر اور شرک کی حالت میں آتے ہیں، آ کے معاہد اور متبع سنت بن جاتے ہیں اور امن و امان کے پیکر بن جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں۔ اور وہ نرم کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا نرمی بہت ضروری ہے۔ سختی سے اپنے آپ کو بچائیں، سختی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جن کے ساتھ بھی معاملے جاری کریں، راستے میں جاتے ہوئے کوئی ہارن بجا دے، ضروری نہیں ہے آپ اس کے لیے ہارن بجا دیں۔ وہ آپ کو تکلیف دے دے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو تکلیف دے دیں۔ اگر وہ چلتے پھرتے جو بھی تکلیفیں آپ کو دوسروں سے ہو رہی ہیں، اللہ کے لیے آپ انہیں معاف کر دیں، اللہ کے لیے آپ انہیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ملک اور شہر اور اپنے گھروں کے امن کو قائم رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة